أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل على محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعلیل، تقدیس کی بریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرک کشا اور معبود حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالی امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں کروڑوں لاکھوں درود و سلام نازل فرمائے الہ ابداً ابدا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں توحید پر کچھ گزارشات پیش کی تھیں، آج بھی اس موضوع کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور پھر ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات جہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور حاجات پوری کرتا ہے، بشرط کہ بندہ خالص ہو کر صرف اور صرف اسی کا ہو کر لگاتار مسلسل پورے اصرار سے، ڈٹائی سے، دل و دماغ کی چاہت، شوق، رغبت سے بغیر مایوس ہوئے پورا یقین اور پورا یقین رکھتے ہوئے مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے اسے مانگتا رہے۔ اس مانگنے میں، اس یقین رکھنے میں، پر امید رہنے میں زندگی کے کتنے ہی برس گزر جائیں، 40 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، 80 سال، 90 سال، 100 سال، بندہ مایوس نہ ہوئے اور اس کے گھر سے مانگتے ہوئے اپنے آپ کو مت روکے، اور نہ ہی اللہ کے در کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی طرف نگاہ اٹھا کر اس کو مشرک کشا، حاجت روا اور پھر کیا کیا اس کے ساتھ امیدیں وابستہ کر کے اس کی رضا کے لیے اسے پکارے، اس کی تسبیحاں کرے، اس کے لیے نظر و نیاز کرے، اس کے لیے چڑھاوے چڑھائے، اس کے لیے رکوع سجدہ قیام عبادات کی کوئی نہ کوئی قسم بجا لائے، تو اللہ کے بندے کے لیے کہ شایان شان یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اپنے انبیاء علیہ السلام اپنے خالص بندوں کے تذکرے فرمائے ہیں۔ دیکھیں حالات اور تاریخی پس منظر بھی سامنے رکھا کہ کتنے کتنے سال خالصاً اپنے رب کے دروازے پر جھکے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں قبول فرمائیں۔ وہ فوراً بھی قبول کر سکتا ہے، جب ضرورت تھی فوراً بھی قبول کی، لیکن بندے کی تربیت، آنے والی نسل انسانیت کو سمجھانا کہ تمہارا ملجا و ماوا، تمہارا مشرک کشا، حاجت روا ایک ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے، باقی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس لیے یہ سورہ حدید کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے، جمادات، نباتات، چرند پرند، مخلوقات، صرف اور صرف اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ غالب بھی وہ ہے، دانا بھی وہ ہے۔ وہ ایسا غالب نہیں ہے کہ جوش طاقت میں، انتقام میں وہ ظلم کرتا ہے، نہیں، دانا ہے، اس جیسا کوئی سمجھدار سیانہ نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز مانتی ہے، خلل صرف اور صرف انسان کے ذہن میں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ، سب سے پہلے بھی وہی ہے، والآخر، اور سب سے آخر بھی وہی ہے، والظاہر الباطن، خفیہ طور پر پکاریں تو وہی ہے سننے والا، باطن ظاہر طور پر بھی وہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو انسان کی ہر بولی سمجھے اور ہر حال میں چھپے یا خفے یا اعلانیہ وہ اس کو پکارے، وہ اس کی بات سن سکے، سمجھ سکے اور اس کا مداوع کر سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اتنی تعداد انبیاء علیہ السلام کی بنی نوع انسان کی طرف بھیجی گئی اور یہ آسمانی کتابیں بھی نازل کی گئیں، یہی بات سمجھانے کے لیے کہ آدم کے بیٹے
تو نے صرف اور صرف خالق ارض و سماوات اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مناجات رکھنی ہے، اس سے مانگنا ہے، کیونکہ تیرا سننے والا بھی وہی ہے اور قبول کر کے مداوع کرنے والا بھی وہی ہے۔ جب انسان کے اس عقیدے میں خلل آتا ہے، خرابی آتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر شیطان اور نفس اور ماحول اس پر اثرات ڈالتے ہیں کہ وہ مخلوق کے آستانوں پر جا کر اس سے مانگنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ اتنا عظیم ہے کہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنا ڈالا، لیکن اگر چاہے کن فیکون ایک لمحے میں بھی بنا سکتا ہے۔ یہ انسان کے ذہن کی تھوڑی سی رسائی کے لیے، سمجھ کے لیے اس کے قریب ہو کے بات کہی گئی ہے۔ اتنی بڑی آسمان کی چھت اور اس کے اندر کتنا کچھ ہے۔ علم جغرافیہ اجرام فلکی جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنا کچھ ہے، اور یہ زمین، اس کی ویرائٹی، اس کی گہرائی اور اس کی سطح، اس کے خد و خال، اس کے فیچر دیکھیں۔ یہ سب کچھ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش معلیٰ 7 آسمانوں کے اوپر، بہت اوپر، کرسی کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کے شایان نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے اندر نہیں سما سکتی، یہ ساری مخلوق اس کے سامنے جیسے ہاتھ میں ایک چھلا یا مودری چھوٹی چیز ایسے پکڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین و آسمان، یہ ساری کائنات اتنی مقصر ہے، میرے اور آپ کے لیے اتنی بڑی ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا انڈا ہاتھ میں لے لیں، انڈے کے اندر ساری زمین و آسمان مخلوقات، اور کرسی اور عرش کے سامنے یہ زمین و آسمان ایک چھلے کی طرح ہے، چھوٹا سا رنگ جیسے پورے بہت بڑے وسیع میدان میں پھینک دیں۔ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی اس کی مخلوق ہے، اس نے بنائی ہے، اور اس کے اوپر اور جیسے اس کے شان کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اتنا بلند اونچا فاصلوں پر جو انسان کے ذہن میں ہے، وہ زمین میں جو چیز اترتی ہے، جو اس سے نکلتی ہے، سب جانتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو آسمانوں کو چڑھ رہا ہے، جو اس سے اتر رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے آدم کے بیٹے، مت ذہن میں یہ شیطان وسوسہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ تو اتنا دور ہے، جیسے ہمیں گمراہ کرنے کہا جاتا ہے بھئی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ فرمایا اتنا کچھ دور تیرے لیے ہے، میرے لیے ایسے ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تیری وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے لیے یہ فاصلے اتنے زیرو سے بھی مائنس ہیں، اتنا کم۔ اور پھر جو کچھ زمین و آسمان میں ہو رہا ہے، سب پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے نوٹس میں ہے۔ یہ نہ کہ شاید میرے ہاتھ اٹھائے، یا میرا زبان صحیح نہیں بول رہی، یا میرے دل کے اندر نیتوں میں بول رہا ہوں، گنگا ہوں یا معذور ہوں یا قومے میں پڑا ہوں، یا میرے یونس کی طرح سمندروں کے اندر مچھلی کے پیٹ میں پکار رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ قرآن میں بیان کیا، میں نے سنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو وہاں سنا بھی، دیکھا بھی، بچایا بھی، اور اتنے 1000 سال ہو گئے ہیں، کوئی مائی کا لال اٹھ کر نفی نہیں کر سکا یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔
جب اتنا سچ ہے، اتنا یقین ہے کہ میرا اللہ تعالی ہماری سننے دیکھنے میں کوئی فاصلہ نہیں رکھتا، پھر نادان اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں کیوں جاتا ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ زمین و آسمان کا جو کچھ ہے اسی کا ہے، زمین و آسمان کا جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ جب کوئی مالک ہی نہیں ہے اس میں، اور میری اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ جب کسی کی حکومت نہیں، یہاں ایک ملازم رکھ لینا تو آپ کی بات نہیں مانیں گے سارے، کہ نہیں جی جس بابا جی کے ہاتھ میں میری حکومت ہے نا، میں نے تو اس کی ماننی ہے، اسی کی چلتی ہے۔ تو جب زمین و آسمان کی ہر چیز ہی اس کی ہے، پھر اے انسان اسے کیوں چھوڑے ہوئے ہے؟ تجھے پتہ نہیں تمام معاملات اسی کی طرف جاتے ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ زمین و آسمان میں یہ دن رات کا جو پیدا ہونا ہے، رات کا دن سے، دن کا رات میں داخل ہونا نکلنا، یہ سارا اس کے اختیار میں ہے۔ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے سینوں تک کے بھید جاننے والی ذات ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے جو قرآن پڑھے اور اس کو حسن صوت سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو لہذا کبھی کبھی خطبہ جمعہ میں یا بات کرتے ہوئے حسن صوت سے قرآن پڑھنا یہ ہمیں تعلیم ربانی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی طرف سے پسند کیا جاتا ہے وہی پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ایک اور مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باتیں ہم سب کو پتہ ہے، یہ یقین کی کمی ہے۔ جانیے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے توحید پر صحیح، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے یہ آیات پڑھ کر سن کر۔ توحید سننے سے، شرکی نفی سے اہل ایمان کے دلوں کو چمک ملتی ہے، نور بصیرت ملتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک انگ حصے پر اس کی حکومت کا یقین بڑھنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، ان کے دلوں پر اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ ان سے بیٹھا نہیں جاتا، وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اہل ایمان کی یہ علامت ہے، شان ہے، جب اللہ کی آیات سنتے ہیں، اس کی صفات سنتے ہیں، اس کی قدریں سنتے ہیں، اس کا قرآن سنتے ہیں، تو ان کے دل نور ایمان سے منور ہو جاتے ہیں، چمک پڑتے ہیں، ان پر اللہ کا رعب طاری ہو جاتا ہے، زلزلہ برپا ہوتا ہے، آنکھیں چھلکنے لگ جاتی ہیں، اعضاء عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یہ سورہ تغابن ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر شے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آج کے مسلمان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تسبیح کرنے کی، وہ بھی گنتی کی چند، کسی کو عادت پڑ جائے یا کوئی دکھ تکلیف آ جائے کہ مولوی پیر بتا جائے یہ اتنی دفعہ پڑھے گا نا تو ٹھیک ہو جائے گا، پھر پڑھ لیتے ہیں۔ حبے اس بنیاد پر ہم تسبیحات کثرت سے کم بھی کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ میرے اللہ اتنا عظیم ہے، اتنا کچھ دیا ہے، اتنے اختیار والا ہے، میں اتنا کوتا نکما کچھ بھی حیثیت اس کے سامنے نہیں رکھتا، مجھے اس نے یہاں کتنا کچھ دے رکھا ہے، تو اس کا کھائیے تو اس کا گائیے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ، ہر وقت زبان سے جاری رہتا۔ لہ الملک ولہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر ایک پر بادشاہت بھی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے۔ اللہ کا کھا کر مرغی انڈا دوسرے گھر جائے اس کو مارنے کو پڑتے ہیں، جانور جس کو کھلائیں دوسرے کو دودھ دے آئے، ملازم جس کو کھلائیں پلائیں کام کسی کرے تمہاری بات نہ مانے تو آپ غصے میں پھولے نہیں سماتے، کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختیار میرا، پیدا میں نے کیا، کھلایا میں نے، پلایا میں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے کبھی اپنے کھانے پر بھی نگاہ ڈالی ہے کہ میں نے آسمان سے پانی اتارا، زمین پھاڑی، اس سے دانہ اگایا، دانے سے پودا لگایا، پودے کے ساتھ کیا کچھ لگا کر پھلوں کی ورائٹی بیان کر فرمایا جی بھر بھر کر خوب کھاتا ہے، مزے اڑاتا ہے، فائدے اٹھاتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ آدم کے بیٹے کبھی تو نے دیکھا ہے تجھے کہاں سے پیدا کیا؟ مارا گیا تو اللہ کا نافرمان ہو کر، کہاں سے کتنا کچھ تجھے دیا ہے۔ تو ایک قطرے سے بنایا، پھر پیدا کر کے تیرے کس رستے سے آسانی سے تجھے نکالا، پھر بڑا کیا، جوان کیا، پھر تیری قبر تک پہنچایا، اور پھر تجھے کھانے کے لیے کیا کچھ دیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ ارے نادان اپنے کھانے پر ہی دیکھ لیا کر، یوں تو بہت پڑھا لکھا ہے، بڑا ہی دنیا میں چلاک ہوشیار ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ کبھی اپنے کھانے کو دیکھا ہے کیسے پانی اتارا، دانہ اگایا، زمین کو پھاڑ کر پھر انار، انگور، کھجور، طرح طرح کے پھل ڈھیروں تیرے لیے بنا دیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو بھولتا ہے۔ قتل الانسان ما اکفر۔ کافر کہتے ہیں کافروں کے لیے آتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے کون سی ہیں؟ ساری انسانیت کے لیے ہیں، خواہ مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ جو نہیں مانتا اس کو سمجھایا ہے، جو مانتا ہے اس کا یقین بڑھایا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کی طرف تجھے بلایا جا رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور فرمایا تم میں سے کوئی نافرمان انکاری کافر ہو گیا اور تم میں سے کچھ اسے ماننے والے ہو گئے، لیکن کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن لے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اسے سجدہ رکوع قیام نظر نیاز کر رہا ہے، اسے پکار رہا ہے، یا غیر کے پاس جا کر؟ اللہ اکبر۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پورے حق کے ساتھ، پوری دیانتداری سے، پوری ذمہ داری سے اور صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک درست بنایا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں سے یہاں ایسے کر دیا جاتا، اور ان کو قائم دائم رکھا ہے۔ پھر آدم کے بیٹے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پھر تجھے صورتیں دیں، تجھے صورتیں دیں، اور پھر تمہاری صورتیں تمام جانداروں کی خوب سے خوب تر بنائی۔
शीशे के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देख, कभी नक्श नजर आता है? इतना खूबसूरत तुझे बनाया। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददना वस्फल साफिलीन। 4 कस्में उठा फरमाया मैंने तुझे बड़ा ही खूबसूरत बनाया है। तुझे फिर खूबसूरत काम करने चाहिए। व इलैहिल मसीर, आखिर तुमों ने उसकी तरफ जाना है। और कोई कितने बड़े से बड़ा हो, आखिर ज़मीन की मिट्टी में किसी न किसी शक्ल में या पानी में या कब्र में उतार दिया जाता है। किसकी तरफ जाता है? रो रो कर, दुआएं दे दे कर किसके सुपुर्द करते हैं? अपनी भूल जाते हैं। यअलमु मा फिस्समावाति वल अर्द। अरे नादान, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा घर छोड़कर तो आस्थानों पर जाता है, कब्रों पर जाता है, बुतों के पास जाता है, दिए के पास जाता है, शजर के पास जाता है, पता नहीं क्या क्या वैरायटी के माबूद बना रखे हैं, उनकी तरफ जाता है, मेरी तरफ नहीं आता। तुझे ये तेरे जहन में गलती फैल गई है, पड़ गई है कि शायद अल्लाह को पता नहीं है, तो इनके जरिए पहुंच जाएगी मेरी बात। फरमाया यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द। अरे आदम के बेटे, गौर व फिक्र से सुन ले कि वो तो ज़मीन व आसमान की हर बात, हर चीज़, हर अमल को जानता है। व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। जो तुम जाहिर करते हो, जो छिपाते हो, वो भी जानता है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और अल्लाह ताला सीनों के भेद तक जानता है। अल्लाह ताला कहाँ तक जानता है? सीनों के भेद भी जानता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसान वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि इंसान तूने अल्लाह की कदर नहीं की, उसका अंदाज़ा नहीं किया, उसको पहचाना नहीं जैसे कि उसको पहचानने का हक था। वल अर्ज़ु जमीआ, ये ज़मीनें और आसमान अल्लाह ताला इनको लपेट लेगा। कब्ज़ातु यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन ये ज़मीनें अपने एक हाथ मुट्ठी में ले लेगा। वो इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी अजीम ज़ात है। वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, और आसमान इतने बड़े, इनको लपेट कर अपनी मुट्ठी में, दाएं मुट्ठी में ले लेगा। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला उस शिरक से पाक है जिस शिरक की तरफ इंसान जा रहा है, कि यानी को अल्लाह ताला को छोड़कर गैर से मांगता है, और जो अल्लाह ताला से मांगते हैं वो सुस्त और ढीले हैं। उन्हें टाइम मिले तो मांगते हैं, वरना कहते हैं नहीं हमारे पास टाइम नहीं। अल्लाह ताला ने ये समझाने के लिए कि इंसान को जब दुख पहुंचते हैं ना, तो फिर ये अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर इधर उधर भागता है। उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी तकरीर कुरान मजीद में बयान फरमाई है। वो इख्तसार से कुछ आपके सामने रखता हूँ। कोशिश यही है कि समझने समझाने की कि मेरे और आपके यकीन में इजाफा हो जाए। अल्लाह ताला का एक और बंदा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुश से 5वें पड़पोते पोते के बेटे हैं। और इब्न कसीर रहमा ने लिखा है कि शायद इनकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी, या उन्हीं बड़ों में से किसी की बेटी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इनका
سعودی عرب کی سرحد سے دمشق کے درمیان علاقہ خلیج عقبہ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت وسیع جائیداد دے رکھی تھی۔ اللہ کے نبی رسول تھے، بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، نوکر چاکر، دنیا کا مال بہت دیا۔ آخر وہ بیمار پڑ گئے اور سب کچھ ان سے چھن گیا۔ مختلف روایات میں ہیں 2-3 سال بیمار رہے، 7 سال رہے یا 18 سال رہے، کسی نے زیادہ بھی عرصہ بیان کیا ہے۔ اتنے بیمار لاگر کمزور نحیف ہو گئے کہ سب کچھ ہی چھن گیا۔ ایک بیوی خادمہ رہ گئی، نیک اللہ کی باندھی، وہ ان کی خدمت کرتی، ان کی طہارت کراتی۔ سب چھوڑ گئے، اتنے بیمار اور غریب ہو گئے، سب چھوڑ گئے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بیوی بھی خرچہ اٹھانے کے لیے باہر لوگوں کے گھروں کی خدمت کر کے لاتی تو ان کی خدمت کرتی۔ ایک دفعہ غصے میں بھی آ گئے کسی بات پر یا ان کے لیٹ آنے پر، کوئی بھی اس کی توجیہ ہو سکتی کہ ہم خود نہیں گھڑیں گے، تو کہا میں صحت مند ہو گیا نا، تجھے 100 کوڑے ماروں گا، قسم کھا لی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے میں بہت سارے ہمارے اسباق ہیں، یہ اختصار سے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ احکام حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے محمد صلی اللہ تعالی وسلم میرے بندے ایوب کا تذکرہ کیجئے۔ اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ دوسری آیت میں ہے سورہ انبیاء میں مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ باری تعالیٰ مجھے دکھ نے اتنا گھیر لیا ہے، تیرے سامنے ہے، باقی باتیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ میں خالی ہو گیا ہوں، دنیاوی لحاظ سے بھی، تعلقات کے حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی، ہر طرح میں سب سے کٹ ہو کر لاچار ہو گیا ہوں، اور تو رحم فرمانے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اور یہ دنیاوی معاملات میں شیطان نے میرے خلاف ایسا جال بنا ہے، ایسی دکھ تکلیف دی ہے کہ سارے چھوڑ گئے، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ مسلمان یا کافر بھی ہو، وہ ہمارے سامنے غربت سے، افلاس سے، بیماری سے کسی طرح لاچار ہو کر مر رہا ہے تو معاشرہ اس کی توجہ نہیں دیتا، یہ شیطانیت ہے، اور اس کی طرف توجہ دیتا ہے، یہ ایمان ہے۔ اتنی دکھ تکلیف، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندہ میرے گھر سے مایوس نہیں ہوا، تکلیفوں کی انتہا ہوتی رہی، میرا گھر نہیں چھوڑا، میرا دروازہ نہیں چھوڑا، میرا آستانہ نہیں چھوڑا، مجھ سے مانگتا رہا۔ یہ جو لوگوں نے بات مشہور کر دی نا کہ ان کے جسم میں نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے گرتے اٹھا اٹھا کے رکھتے، یہ نبی کے بارے میں نہ بولا کریں، اور جنہوں نے لکھے ہیں اللہ ان کی حال پر رحم فرمائے۔ بس اتنی سی بات۔ اب وہ کیسی بیماری تھی، کیا کیفیت تھی، قرآن کا یہ مقصد نہیں، قرآن کا مقصد ہے اس سے تمہیں جو سمجھانا ہے وہ باتیں سنیں، کہ جب اس نے لاچار ہو کر سالہ سال تک مانگا، ایک دن نہیں، سالہ سال تک، جس دن اخیر ہوگی مانگنے میں اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ۔ یہ سورہ انبیاء،
ہم نے ان کی قبول کر لی، جن تکلیفوں میں گھرے ہوئے تھے ہم نے اسے دور کر دیا، اس کو بیوی بھی دے دی، گھر والے بیوی بچے یعنی آنے والی زندگی دی، کہتے ہیں 70 سال، اور یہ 70 سال کی عمر میں جا کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں اتنے عرصے سے کہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، 17 ہو گئے، پھر بھی اس کے دروازے سے مایوس نہیں ہوئے۔ فرمایا میرے بندے ایوب تو میرے پر اتنا شاکر ہے، مجھ پر اتنا اعتماد رکھے ہوئے ہے، تیرا اتنا یقین بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ انہو اواب، نعم العبد انہو اواب۔ پھر کیا فرمایا؟ وجدناہ صابرا، صبر کرنے والا ہم نے اسے پایا، دکھ تکلیفوں مسائل میں گھر کر ہمارے دروازے کو نہیں چھوڑا، ہمیں پکارنے سے نہیں رکے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد کہا، بڑا ہی اچھا بندہ، انہ اواب، ہماری طرف رجوع کرنے والا۔ یہ مسلمان کو تعلیم دی جا رہی ہے، کافر کو عقل دی جا رہی ہے، مسلمان کو تعلیم دی جا رہی ہے، کافر کو عقل دی جا رہی ہے، سمجھ سے کام لیں۔ مسلمان تیرا یقین بڑھ جائے رب کو پکارنے میں، منٹ دیکھ کر آتے ہیں، منٹوں پر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور کچھ برجلے کا، اے میرے بندے یہ زمین پر پاؤں مار، چشمہ نکل آیا۔ ان ہونا کام ہو گیا کہ نہیں؟ ہم تو مائل بھی کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو ڈھونڈنے والوں کو شانے کئی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ پاؤں مار، چشمہ بلایا، کیا فرمایا؟ ھذا مغتسل بارد و شراب، نہانے کے لیے ٹھنڈا، پینے کے لیے میٹھا۔ بیوی گئی ہوئی تھی، اس چشمے میں نہائے، اس کے پانی سے پیا، فوراً صحت مند ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو اچھا لباس جنت سے آیا، اور ایک روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹیڈیوں کی بارش کر دی وہاں، نہاتے نہاتے کپڑے اتارے ہوئے تھے، فوراً ان میں وہ اکٹھی کرنے لگ گئے۔ فرمایا اے میرے ایوب جی نہیں بھرا، یا اللہ تیری رحمت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے، اتنا عطا کر دیا لمحوں میں۔ بیوی آتی ہے، وہ پوچھتی ہے یہاں میرا بندہ ایوب لاغر ناچار بیمار پڑا تھا، کون چلا گیا؟ فرمایا میں ہی ہوں۔ نہیں تو مذاق کرتا ہے، یہ تو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ایوب تو نے قسم کھائی تھی کسی بات پر غصے میں آ کر کہ اس کو میں 100 کوڑے ماروں گا، قسم بھی پوری کر لے، حال میں بتلاتا ہوں۔ اس نے میری رضا کے لیے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا، تجھے سنبھالا ہے، پوسا ہے، ہر دکھ سکھ میں تیرے ساتھ رہی ہے۔ اور اس عورت نے باہر محنت مزدوری کر کے عزت کی بھی پرواہ نہیں کی، کس گھرانے کی ہوں، تجھ پر لا کے خرچہ کیا ہے، اب ایسے کر، قسم بھی پوری کر لیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، جھاڑو کے 100 تنکے پکڑ لے، وَاضْرِبْ، یہ ایک دفعہ مار لے، 100 کوڑے ہو گئے۔ یہاں عورت کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اگر عورت اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندے سے محبت کرتی ہے
اس کی تکلیفوں پر صبر کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو خالص رکھتی ہے، گلا شکوہ آہو پکار نہیں کرتی، اس کی خدمت محبت میں اس کی طرف سے آنے والی تمام تکلیفوں پر صبر کر کے ایک اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شان اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں اس کی جگہ بنا رہے ہیں اور اپنے پیغمبر کو اس کو آسائش پہنچانے کے لیے تدبیر سکھا رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہہ دیا یہ ایک جھاڑو لگا دے، قسم بھی تیری پوری ہو گئی، میری باندی کی عزت بھی بن گئی کہ میں نے اسے بچایا ہے، اور جسے اللہ رکھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، کہ جھاڑو کے تنکے پکڑ، یہ جھاڑو بنا کے اس کو ایک دفعہ لگا دے، قسم بھی تیری پوری ہوگی نہ توڑ، اور اس کی عزت افزائی بھی ہوگی، جیسے تک آپ نے سزا دینی تھی وہ معاف کر دے۔ فرمایا میرے بندے جب میرے حکم سنتے ہیں نا، ان کے سامنے ناک اکڑ ضد معاشرہ قبیلہ خاندان اپنی جھوٹی ناک اور عزت کی خاطر وہ اللہ کے حکم کو پھینکتے نہیں ہیں، بلکہ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ فرمایا میرے ایوب نے فوراً بات مانی اور سر تسلیم خم کر دیا۔ وجدناہ، ہم نے اسے کیا کیا؟ انا وجدناہ صابرا، صبر کرنے والے پایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا یہ جھاڑو ایک لگا دیں تو اس عورت سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہوگی جس کا انتقام بہت بھڑکا ہوا تھا، لیکن میرے ایوب نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر کے صبر کا دامن تھام لیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیمار دکھ تکلیف ہو جاتی ہے، اپنے گھر میں باہر معاشرے میں شر بن جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ تو فرمایا میرے ایوب کا دیکھو کیسے برداشت کیا، نعم العبد، کیوں نہ کرے، میرا بندہ تھا۔ جب تک انسان ایمان میں خالص نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ مومنانہ صفات پیدا نہیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، جس پر اس کی پکاریں تو آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں، مانگیں تو فوراً عطا کر دے، اولاد بیوی بچے سب کچھ وہ دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے نعم العبد بننا ضروری ہے، جو دین بھیجا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، میں اس کے آگے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ضرور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کو اور اس کے عقیدے کو پوری سچائی دیانتداری کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا خالص ہو کر اسی کی عبادت کرنے والا بنائے، ہر طرح کے شرک سے ہمیں بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اپنے صحابہ سے، یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دیب النمل، اے میرے صحابہ شرک سے بچا کرو۔ آج مسئلہ سنائیں مولوی غصے ہو جاتے ہیں، یہ تو کافروں کے لیے ہمیں شرک کی بات بتاتے ہیں۔ حضور کہنے کہہ رہے ہیں صحابہ سے، یا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دیب النمل، میرے صحابہ شرک سے بچیں، یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ فرمایا عرض کیا کیفے نتقی واخفی من دیب النمل، کیسے ہم بچ سکتے ہیں جبکہ وہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں تک تمہاری سمجھ بوجھ استطاعت ہے اس سے بچو، اور یہ دن میں رات میں کہا کرو، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ جانتے بوجھتے کسی طرح آپ کے ساتھ شرک کر بیٹھیں، ہمارے شرک کو معاف فرما، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
یہ ایک اعلان ہے عبدالرحمن مناوی صاحب کی طرف سے کہ کل یہ جامع مسجد اہل حدیث چنگی امر سدھو بعد نماز عشاء جلسہ ہو رہا ہے، جس میں عبدالرزاق ساجد صاحب، مولانا یوسف پسروڑی صاحب اور ہمارے خطیب یہاں کے عبدالرحمن مناوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ احباب شرکت فرما کر علم دین سے حصہ سمیٹیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد